زندگی کا ارتقا جو اپنی تخلیق سے ہی شروع ہے اور جن ارتقائی مراحل سے زندگی گزرتی ہوئی موجودہ شکل تک پہنچی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارتقائی عمل اپنی معراج کو پہنچ گیا، اور یہ کہ ارتقاء کا عمل رک گیا ہے یا بھی کچھ باقی ہے۔ زندگی کا ارتقاء کب اور کیسے شروع ہوا، یہ آج کا موضوع نہیں۔ آج ہم اس پر غور کریں گے کہ آیا یہ ارتقائی عمل رک چکا ہے یا ابھی جاری ہے۔ ارتقائی عمل بہت سست ہوتا ہے اور کئی ہزار سالوں میں کوئی واضح تبدیلی محسوس کی جاتی ہے، لیکن مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض اوقات یہ تبدیلی ایسے ڈرامائی انداز میں ہوتی ہے اور بہت چھوٹے عرصے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ جدید ترین تحقیق سے واضح ہوا ہے کہ انسانوں میں ارتقاء کا عمل تیزی سے رونما ہو رہا ہے، اور پچھلے چند اشروں کے اندر اس میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔ آسٹریلیا میں ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ارتقائی عمل کی وجہ سے انسانوں کے چہرے چھوٹے ہو رہے ہیں، بہت سے بچے بغیر عقل داڑھ کے پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ جسم میں دوسری ہڈیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسی مائکرو ایوولوشن کے نتیجے میں لوگوں میں ایک ایسی شریان پیدا ہوتی جا رہی ہے جو پہلے بہت نایاب تھی۔ آسٹریلوی شہر ایڈیلیڈ کی ایک یونیورسٹی کی ڈاکٹر ڈیلکن لاکس نے بتایا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا ارتقاء رک گیا ہے، لیکن ہماری تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ ہم اب بھی ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، اور اس میں پچھلے 250 سال سے تیزی آئی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے بچے گھٹنوں کے پیچھے ایک فالتو ہڈی فیبولا کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ پاؤں میں بھی نئی ہڈیاں اگ رہی ہیں۔ جرنل آف اناٹومی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق انسانوں کے چہرے وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسانوں کی خوراک اب پہلے کے مقابلے میں بہت نرم ہو گئی ہے اور اسے بھاری بھرکم دانتوں اور جبڑوں کی ضرورت نہیں رہی۔ عام مشاہدے میں آیا ہے کہ عقل داڑھ شدید تکلیف کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جب یہ دانت، جن کی تعداد 1 سے 4 ہوتی ہے، نکلتے ہیں تو جبڑے میں ان کی جگہ موجود نہیں ہوتی، جس سے یہ دوسرے دانتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو شدید بیماری کا سبب بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا واحد حل دانت نکلوانا ہی رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جسم کے اندر ایک ایسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی نقصان ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہزاروں برس قبل غار کے زمانے کے انسان کی خوراک بہت سخت بیجوں، جڑوں اور کچے گوشت پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ اس خوراک کو چبانے کے لیے دانتوں کو سخت مشقت کرنا پڑتی تھی۔ سال ہر سال تک یہی سخت خوراک کھانے کی وجہ سے دانت جلدی گھس جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے دانت اگاتے تھے۔ عقل داڑھ جب اگتی تھی تو انہی گھسے ہوئے دانتوں کی جگہ لے لیتی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق جدید دور میں خوراکیں اتنی نرم ہو گئی ہیں کہ جبڑوں کی پوری طرح سے ورزش نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ان کی نشو و نما مکمل نہیں ہو پاتی۔ ایسے جبڑوں میں فالتو دانتوں کی گنجائش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عقل داڑھ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انسانوں میں گزشتہ 10,000 برسوں میں کئی ایسی ارتقائی تبدیلیاں رونما ہوئیں جنہوں نے انسانی جسم کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اکثر جانور بچپن سے جوانی میں داخل ہونے کے بعد دودھ ہضم کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ قدیم انسان بھی دودھ نہیں پی سکتا تھا کیونکہ اس سے ان کا پیٹ خراب ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج سے لگ بھگ 8,000 سال پہلے موجودہ ترکی کے علاقے میں انسان کے ڈی این اے میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی جن کی مدد سے وہ دودھ ہضم کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ تبدیلی کسی ایک انسان میں روبہ عمل ہوئی، پھر اس سے اس کے بچے میں منتقل ہوئی۔ چونکہ یہ عمل
صحت کے لیے نہایت فائدہ مند تھا، اس لیے ارتقائی اصولوں کے مطابق اس کے جین تیزی سے بقیہ آبادی میں پھیل گئے۔ آج بالغ عمر میں دودھ ہضم کرنے کا جین دنیا کے 35% آبادی میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بقیہ 65% بالغ آبادی دودھ کے فائدے سے محروم ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے ٹائم مشین میں بیٹھ کر آج سے 10,000 سال قبل کے یورپ میں پہنچ جائیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ وہاں تمام لوگوں کے بالوں کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہے، اور ایک بھی شخص ایسا نہیں جس کے بال سنہرے ہوں۔ 1903 میں برطانیہ کے ایک غار سے ایک شخص کا 10,000 سال پرانا ڈھانچہ ملا، جو ابھی تک لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں محفوظ ہے۔ 2 سال قبل جب اس ڈھانچے کا DNA نکال کر اس کی مدد سے اس کی شکل و شباہت کا جائزہ لیا گیا تو سائنسدان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شخص کا رنگ خاصا گہرا تھا اور بال بھی سیاہ تھے۔ انسانی DNA میں 3 ارب کے قریب حروف ہیں۔ ان میں سے صرف ایک حرف میں ارتقائی طور پر ایک تبدیلی واقع ہوئی، جس سے یورپ میں انسانوں کے بالوں کا رنگ سنہرا ہو گیا اور رفتہ رفتہ پورے بر اعظم تک پھیل گیا۔ اسی طرح آج سے تقریباً 10,000 سال قبل دنیا کے تمام انسانوں کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھیں، لیکن اس کے بعد کسی ایک بچے کے OCA2 نامی ایک جین کے اندر میوٹیشن ہوئی، جس کی باعث وہ نیلی آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوا۔ اس کے بچوں کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ پھر جہاں جہاں وہ شادیاں کرتے گئے، نیلی آنکھوں والی خصوصیات مختلف آبادیوں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ نیلی آنکھیں کم روشنی میں بہتر کام کرتی ہیں اور ان کے علاقوں میں مفید ہیں جہاں روشنی کم پڑتی ہے، خاص طور پر شمالی کرے کے وہ خطے جہاں سردیوں میں دن بے حد چھوٹے اور راتیں انتہائی طویل ہوتی ہیں۔ چارلس ڈارون نے آج سے 250 سال قبل جو تاریخ ساز نظریہ پیش کیا، اس کے 3 اہم جز ہیں۔ ایک ہی نسل کے جاندار ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتا ہے کہ اسے ہزاروں کے مجمع میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ہر زیبرے کی دھاریاں منفرد ہوتی ہیں اور انسانی انگلیوں کے نشانوں کی طرح کسی اور زیبرے سے نہیں ملتی۔ دنیا کا کوئی جانور، کوئی درخت کسی دوسرے جانور یا درخت سے ہو بہو نہیں ملتا۔ یہ تبدیلیاں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ لمبے والدین کے بچے بھی لمبے ہوتے ہیں، ٹھگنے والدین کے بچے بھی ٹھگنے۔ اسی طرح کئی موروثی بیماریاں بھی والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ماحول ہر پیدا ہونے والے بچے کو پال نہیں سکتا۔ مچھلیاں لاکھوں انڈے پیدا کرتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک آدھ ہی بالغ عمر تک پہنچتا ہے۔ درخت لاکھوں کروڑوں بیج پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک آدھ سے زیادہ بیج درخت نہیں بنتا۔ بلیاں اپنی پوری زندگی میں 180 کے قریب بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن اکا دکا ہی بالغ عمر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر جاندار کو بقا کی جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے نہ صرف دشمن جانداروں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ خوراک اور وسائل کے لیے اپنی ہی نسل سے بھی نبرآزما ہونا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں وہی جیتتا ہے جس کے اندر اپنے ماحول کے اندر موت اور زندگی کی کشمکش سے نپٹنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہو، یا دوسرے الفاظ میں وہ اپنے ماحول کے لیے سب سے زیادہ موزوں یا فٹ ہو۔ یہی فٹ جاندار تولیدی عمر پاتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے، اور اس کے بچے بھی اپنے والدین کی خصوصیات آگے لے کر چلتے ہیں، اور یہی فٹ جین اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہی عمل ارتقاء کا انجن ہے جو اسے مختلف سمتوں میں لے کر چلتا ہے۔ جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طرح لاکھوں کروڑوں برسوں کے عمل کے بعد چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اکٹھی ہو کر بالکل نئے جاندار بنا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جانداروں کا اس قدر تنوع پایا جاتا ہے۔ یعنی قدرت زندگی کو ہر پل ماحول سے لڑنے اور زندہ رہنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، اور یہ عمل شاید قیامت تک جاری رہے گا۔